نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، ایک سوال واٹس ایپ میں میری طرف یہ آیا ہے کہ یہ عقیدے کے حوالے سے ہے کہ کیا جو اہل بیت ہیں یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل ہیں؟ کیونکہ کچھ اہل سنت میں ایسے تفضیلی گھس گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا یقاس بہم، کہ اہل بیت پر کسی کو قیاس نہ کرو۔ تو کیا یہ جو خلفائے راشدین ہیں یا اہل بیت سے افضل ہیں یا افضل نہیں ہیں؟ یا یعنی یہ سوال جنہوں نے کیا ہے، تو اس والے سے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بھائی، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت کا مسئلہ ہے، تو فضیلت کے حوالے سے وہ جو اہل بیت کے حوالے سے فضائل آئے ہیں وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی اہل بیت کے حوالے سے حضور نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا۔ آپ شرح عقائد نسوی پڑھیں، اس طرح شرافی کے اکبر اور دیگر جو بڑی کتابیں ہیں اہل سنت کی، اور اسی طرح فتاوی رضویہ پڑھیں، مطلع القمرین، تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو مسئلہ افضلیت ہے، شیخین کی افضلیت ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو خبر واحد ہے وہ بھی نہیں سنی جائے گی، بلکہ اس میں ہمارے فقہاء نے، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے یہ عقائد کے باب میں سے ہے، یہ فضائل کے باب میں سے نہیں ہے۔ فضائل کے باب میں تو آپ کو پتہ ہے خبر واحد بھی سنی جاتی ہے اور خبر واحد بھی قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ اہل بیت سے بھی افضل ہیں، یعنی درجے کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ یہ جو چار خلفائے راشدین ہیں یہ درجے کے لحاظ سے یہ سب سے افضل ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ ساری جو بڑی کتب ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، اور احادیث بھی موجود ہیں۔ الکامل فی ضعفاء الرجال میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر آسمان اور زمین والوں میں سب سے بہتر ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے۔ تو یاد رکھیں جو فضیلت ہوتی ہے وہ ایک ایسا وصف ہے، جو فضیلت ہوتی ہے نا یہ تو خبر واحد سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو افضلیت ہے اس کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایسے دلائل کا ہونا ضروری ہے جو افضلیت پر دلالت کریں اور افضلیت کو ثابت کریں۔ تو اس حوالے سے جو شیخین کی افضلیت ہے اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، احادیث سے موجود ہیں، اور پھر ہمارے جو فقہاء ہیں اور متکلمین ہیں ان سب نے یہ لکھا ہے۔ اور پھر آگے خود مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخاری میں ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر۔ پھر انہوں نے پوچھا کون؟ تو فرمایا عمر۔ تو پھر انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ یعنی میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں اگر میں تیسرے بندے کا نام پوچھتا تو فرماتے عثمان۔ تو یاد رکھیں یہ جو افضلیت ہے یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خلافت کی وجہ سے افضل ہیں، اور اس حوالے سے وہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ خلافت کے حوالے سے نہ نسب اور حسب کی بنیاد پر نہیں، اگر نسب اور حسب کی بنیاد پر دیکھا جائے تو پھر تو اس طرح اہل بیت کی افضلیت بنتی ہے۔ بہرحال وہ ایک فضیلت ہے، جیسے حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں ان کی ایک فضیلت ہے کہ وہ آپ کے والدین ہیں، اسی طرح آپ کی جو اولاد ہے حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور آپ کی دیگر صاحبزادیاں اور آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل اولاد میں سے، اہل بیت میں سے، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن افضلیت اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت میں تفضیلی گھس گئے نا، وہ اس کو ملا دیتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ ظاہر بات ہے انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں اور سمجھا نہیں، اور عقائد کی کتابیں پڑھی نہیں، بس اس طرح رٹ کر تقریریں کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خلفائے راشدین کی افضلیت ہے یہ ان کے اللہ رسول کی برگاہ میں ان کا مرتبہ بڑا ہے، عزت، شان اور مراتب میں بہت بڑے ہیں، اس وجہ سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے افضل جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے افضل بتایا ایسا بندہ گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ یہ بارِ شریعت میں بھی لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، بڑی کتبیں ان میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت میں مولا علی افضل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بحث کروں گا کہ ولایت میں بھی ابوبکر افضل ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ تو بہرحال یہ ویڈیو آپ میری سماعت کریں اور سن کر آگے بھی شیئر کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔